یہ بھی خبر دے رہا ہوں آپ کو. اور پرسوں بھی ہوگی. اور پرسوں بھی ہوگی. یہ بہت اہم ملاقات ہے کئی حوالوں سے. اور پرسوں اس سے بھی اہم ملاقات ہوگی. جی ہاں, وہ میں آ رہا ہوں اسی طرف آہستہ آہستہ. لیکن میرے خیال سے ہم اگر شروع سے کریں گفتگو کا بھائی صاحب, یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے نا. میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں. حکمران کون ہوگا, پرائم منسٹر کون ہوگا, اسی طرف آ رہا ہوں. اسی طرف آ رہا ہوں. بھائی بابا مہربان دوست, شیخ تو نہیں کرے گا. ہر مہربان دوست ہو سکتے ہیں, ان کی گڈ ول ہو سکتی ہے, لیکن میرے خیال سے یہاں 21 اکتوبر کو میاں صاحب واپس آ رہے ہیں. اگر 21 اکتوبر کو نہیں آ رہے تو پھر کبھی نہیں آئیں گے. آنا ضروری ہے, آنا پڑے گا, مجبوری ہے. ایبسلیوٹلی. جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہو رہے ہیں. ایبسلیوٹلی ہو رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. بخاری صاحب ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں جو آنن فانن ملاقات ہو رہی ہے, بڑی برق رفتاری سے شہباز صاحب بھی اور ان کی بھتیجی بھی وہاں پر پہنچے ہیں. ان ملاقاتوں کا ایجنڈا کیا ہو سکتا ہے؟ شہباز صاحب ایک چیز کو تو رد کر رہے ہیں کہ گجرانوالہ میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی اہم پیغام لے کے وہ لندن پہنچے ہیں. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے کہ یہ ملاقات جو لندن میں اس وقت ہو رہی ہے اور کل بھی ہوگی, یہ بھی خبر دے رہا ہوں آپ کو. اور پرسوں بھی ہوگی. اور پرسوں بھی ہوگی. یہ بہت اہم ملاقات ہے کئی حوالوں سے. اور پرسوں اس سے بھی اہم ملاقات ہوگی. جی ہاں, وہ میں آ رہا ہوں اسی طرف آہستہ آہستہ. ایک تو یہ ہے کہ کوئی یو اے ای کی بڑی کوئی اہم شخصیت جو ہے وہ لندن پہنچ چکے ہیں, اور وہ شہباز شریف صاحب, نواز شریف صاحب اور مریم نواز کے ساتھ ان کی ملاقات ہونے والی ہے. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے بھی تو میں اس سے تو آگے جانے والا نہیں. لیکن میں یہ تو پوچھوں گا کہ ایجنڈا کیا ہوگا اس ملاقات کا. دیکھیے, اگر آپ کو یاد ہو, سعودی عرب اور یو اے ای یہ دو ملک ایسے ہیں جن کے تعلقات ہمیشہ بہت خاص اور درینہ رہے ہیں نواز شریف صاحب سے. سعودی عرب میں جب وہ آئے تھے تو آپ کو یاد ہے کہ ایک ایسا سیاستدان جو اپنے ملک میں بھگوڑا اور سزا یافتہ مجرم سمجھا جاتا ہے, اس کو وہاں یعنی اسٹیٹ پروٹوکول دیا گیا, شاہی مہمان کی حیثیت سے. یہ آپ نے دیکھا نا, سنا تھا نا آپ نے. جتنے دن میں بالکل نئے تھے وہ. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان دو ممالک کے لیے نواز شریف صاحب کی اپنی ایک اسپیشل حیثیت ہے, کوئی کمپرومائز اس کے اوپر نہیں کر سکتا. لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم کیا اہمیت اور کیا حیثیت ہے سر؟ دیکھیے, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں یہ نواز شریف کی ریسرکشن کے اور ان کی جماعت کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے حامی ہیں. لیٹ می سے دیٹ, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں. یہ مداخلت کر رہے ہیں؟ مداخلت نہیں ہے, پریشر ڈال رہے ہیں. گڈ ول ہے, آپ اس کو پریشر کہہ لیں, آپ جو بھی مرضی کہہ لیں. لیکن میرے خیال سے ہم اگر شروع سے کریں گفتگو کا, بھائی صاحب یہ فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے نا. میں آ رہا ہوں اسی طرف آ رہا ہوں. حکمران کون ہوگا, پرائم منسٹر کون ہوگا, اسی طرف آ رہا ہوں. اسی طرف آ رہا ہوں. بھائی بابا مہربان دوست, شیخ تو نہیں کرے گا. ہر مہربان دوست ہو سکتے ہیں, ان کی گڈ ول ہو سکتی ہے, لیکن میرے خیال سے یہاں سے نواز شریف کی اچانک واپسی سے بات شروع کریں تو پھر آپ کو میں سمجھا پاؤں. جی دیکھیے, یہ کہنا کہ میری ملاقات گجرانوالہ میں کسی سے نہیں ہوئی ہے, اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کسی کا پیغام لے کے نہیں جا رہے ہیں. اچھا, یقینی طور پہ پیغام ہے, اور پیغام بالکل جس طرح سے سمجھا جا رہا ہے اسی طرح سے ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بیانیے کے لیے آج سے نہیں ہمیشہ سے جانے جاتے ہیں. نواز شریف صاحب 4 آرمی چیف سے لڑائی مول لے چکے ہیں, 3 چیف جسٹس کے ساتھ لڑ چکے ہیں, 3 اپنی حکومتیں گوا چکے ہیں. تو آپ کو یہ بیانیہ نیا کیوں لگ رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیا بیانیہ ہے. تو نواز شریف نے کچھ سیکھا نہیں؟ پھر سیکھنا اپنی جگہ ہے, یہ روش ترک کرنے کو تیار نہیں. یہ بالکل تیار نہیں ہے. نواز شریف تو تیار نہیں ہے. آپ دیکھیں, کل تک جو بات ابہام میں تھی آج انہوں نے نام لیے ہیں. جس 5 کے ٹولے کا ذکر ہو رہا تھا, اب تو ٹولہ 6 کا ہو گیا نا. اب 6ٹا تو اب جیل میں ہے نا, اس کا نہیں, اس میں تو باجوہ صاحب ڈال کے 6 ہو گئے سر. یعنی باجوہ صاحب ڈال کو نکال دیا ابھی انہوں نے فی الحال. ابھی اور 5 کے نام لیے, آج نام 5 نئے ہیں. آپ ذرا اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. پیغام وہ لے کے گئے ہیں, انہیں کہا گیا ہے کہ آپ یہ ججز اور جرنیل کے احتساب کا جو نعرہ لے کے چل رہے ہیں اس کو یا تو سافٹ کر لیں, اچھا, یا ترک کر دیں. 2 ہی چوائسز ہیں. بریک پہ پاؤں رکھیں. ہاں, بریک پہ پاؤں رکھیں. وہ ماننے جا رہے ہیں یا نہیں ماننے جا رہے ہیں, یہ فیصلہ نواز شریف نے کرنا ہے. 2 باتیں آپ یاد رکھیں, پاکستان کی پالیٹکس میں آج, یسٹرڈے اینڈ ڈے بفور یسٹرڈے, 2 بیانیے ہمیشہ سے بڑی پذیرائی حاصل کرتے ہیں, ایک اینٹی امریکن اور ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ. یہ ہماری سائیکی ہے. اس اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے آپ پاپولر تو ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ حکومت آپ کو مل جائے, یہ ذرا مشکل بات. دیکھیے, وہ 2018 نہیں ہے. 2018 میں سیناریو اور مختلف تھا. یہاں جو سپریم کورٹ ہے وہاں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو کولیبوریشن نہیں کرے گا کبھی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. لیکن وہ یہ بھی نہیں کرے گا
کہ نواز شریف صاحب آئیں تو ان کو رائیونڈ جاتی مگر وہ یہ بھی نہیں کرے گا کہ اگر لوگ ووٹ دے دیں تو اس کو وزیر اعظم نہ بننے دے یا اس کو نکال دے. نہیں, لیکن اس سے پہلے تو بہت ساری چیزوں کا طے ہونا باقی ہے نا سر. کریکٹ. ٹرکوں کے حساب سے وہ کہتے ہیں جج بشیر صاحب کہ احتساب اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ریفرنسز آنا شروع ہو گئے ہیں. کریکٹ. ابھی پہلے والا معاملہ کلیئر نہیں ہوا, اگلا چل پڑا ہے سر. دیکھیے یہ تھریٹ صرف نواز شریف کو نہیں ہے, یہ تھریٹ پیپلز پارٹی کو بھی اسی طرح سے ہے, یہ تھریٹ تحریک انصاف کو بھی ہے. اس کے ان سارے لوگوں کے کیسز ہیں. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ صرف نون لیگ کے کیسز ہیں؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں سچ تو میجورٹی پیپلز پارٹی کے خلاف ہے کیسز کی, ٹھیک, سب سے زیادہ زرداری صاحب کے خلاف ہے. تو یہ تھریٹ ایک کے لیے نہیں ہے, یہ سب کے لیے ہے. لیکن کیا ڈو وی ہیو another جنرل باجوہ, ڈو وی ہیو another جنرل فیض؟ نو وی ڈونٹ ہیو, سرٹنلی ناٹ. سو نتائج بھی وہ نہیں ہوں گے, کانسیکوینسز بھی وہ نہیں ہوں گے, پریشر بھی وہ نہیں ہوں گے. اچھا, ٹھیک ہے. ہم نے جو پوسچرنگ کی ہوئی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں, ہم سیاست میں دخل نہیں دیں گے, اب آپ اس کی وائلیشن بہت لمیٹڈ یہ حد تو تک فیض آباد دھرنا ریویو پٹیشن لگ گئی ہے, یہ تو پتہ چل جائے. آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ ابتدا ہے اس کی جس کی بات نواز شریف کر رہے ہیں. لیکن نواز شریف اگر اس پر رضامند نہیں ہوتے کہ وہ اپنا یہ بیانیہ ترک کر دیں گے تو کیا واپس آنے کے لیے کلین چٹ یا گرین سگنل ملے گا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اب ان کے واپس آنے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ حائل نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر پیپلز پارٹی ٹھیک کہہ رہی ہے نا, مخالف صاحب کی ہواؤں کا رخ اس وقت نون لیگ کی طرف ہے. دیکھیں یہ ان کی آپ ایگزمپشن بھی کہہ سکتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری نے یہ علم اٹھایا ہے اور بہت کافی دیر ہو گئی ہے ان کو. کبھی وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں, کبھی وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک جماعت سے ناراض ہیں. یقینی طور پر ان کو یہ غلط فہمی کہہ لیجئے یا احساس کہہ لیجئے, وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت از ٹلٹڈ ٹورڈز نون لیگ. یہ وہ بس صرف گالی کے طور پر نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن باقی ہر طرح سے وہ کہہ رہے ہیں. یہ ان کا الیکٹورل نیریٹو بھی ہے. وہ صاحب لاسٹ ٹو ویری کوئک کویسچنز, اس کے بعد سفینہ مجھے بتایا کہ ریڈی ہیں. 21 اکتوبر کو میاں صاحب واپس آ رہے ہیں؟ اگر 21 اکتوبر کو نہیں آ رہے تو پھر کبھی نہیں آئیں گے. آنا ضروری ہے, آنا پڑے گا, مجبوری ہے. ایبسلیوٹلی. جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہو رہے ہیں, ایبسلیوٹلی ہو رہے ہیں, ایبسلیوٹلی. وہ صاحب